اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کا گلوبل ڈیفنس ویو شروع کرنے سے پیشتر آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ کو گلوبل ڈیفنس ویو کا کنٹینٹ جو ہے وہ پسند آیا ہے آپ کو، تو گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، اور خاص طور پہ گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جب بھی گلوبل ڈیفنس ویو پہ نیا کنٹینٹ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آج کا ویلاگ ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کے ویلاگ میں ہم بیسیکلی بات کرنا چاہیں گے کہ سوشل پلیٹ فارمز پہ ڈیفنس سوشل پلیٹ فارمز کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے تواتر سے پاکستان کے JF-17 بلاک 3 کی برازیل کو آفرنگ کے حوالے سے کچھ ویلاگس سامنے آ رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی بہرحال اس موضوع پہ کوئی خاص انفارمیشن تو اویلیبل نہیں تھی، تو بہرحال ہم نے اس کو دیکھا، اس کو ڈگ آؤٹ کیا کہ آیا یہ کیا سین ہے۔ تو اسی حال سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر یہ پاکستان نے آفرنگ کی ہے تو اس کے فیوچر کیا پراسپیکٹ ہیں کہ برازیل پاکستان سے JF-17 بلاک 3 لے سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ پچھلے دنوں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں لیٹن امریکن ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ایگزیبیشن ہوئی تھی، لیڈ 2025 کے نام سے۔ تو اس میں پاکستان نے شرکت کی، اور پاکستان کی شرکت جو تھی وہ ریپرزنٹ کی گئی گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے، انہوں نے یہ مشترکہ طور پر یہ ایک پاکستان کو پویلین تھا جس میں یہ تین اداروں نے پاکستان کی ڈیفنس سیکٹر کو ریپرزنٹ کیا۔ تو اس موقع پر دو طرفہ دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور برازیل کے درمیان ہوئی، جس پر پاکستان کی دفاعی مصنوعی پروڈکٹس کی ترقی، پیداوار اور تجارت کا حوالے سے اس کو کور کیا گیا، جو بنیادی طور پر ان دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ بھی کرتا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے اس میں سیکٹری برائے دفاعی پیداوار جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد چراغ حیدر نے اس کو ریپرزنٹ کیا، اور برازیل کے وزیر دفاع جوز میسیو مونٹیرو فلیو کے نے اس ملاقات میں معاہدے کو باضابطہ شکل دی۔ اس تقریب میں برازیل میں پاکستان کے سفیر اور برازیل کے سیکٹری اور دفاعی پیداوار کے سینئر حکام بھی شریک تھے۔ تو یہ مفاہمت کی پہ دستخط جو ہے، یہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے شعبے میں ایک بڑھتے ہوئے تعاون کا ایک واضح اشارہ دیتا ہے۔ یہ بات چیت مختلف موضوعات پر مبنی تھی، جس میں مشترکہ منصوبوں، تکنیکی تعاون اور دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے طریقوں پر توجہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ بہرحال پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ لیڈ 2025 میں پاکستان نے اپنے پہلی دفعہ شرکت کی، اور اس کا پیویلین میں جہاں گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن جیسے اہم دفاعی اداروں نے اپنی جدید ٹیکنالوجیز کو ڈسپلے کیا۔ پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار اور ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن یعنی DEPO کی سرپرستی میں یہ پویلین ملک میں جو پاکستان کی دفاعی پروڈکٹس کے حوالے سے اس کو اجاگر کیا، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو کم لاگت دفاعی مینوفیکچرنگ کا ہے اس کو ڈسپلے کیا۔ گٹس کی طرف سے اس میں جو ڈسپلے کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پہ فتح 1 اور فتح 2 پریسیجن گائیڈڈ زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل، اس کے علاوہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل اور ہربا NG اینٹی شپ کروز میزائل، اور اس کے علاوہ AZB سیریز کے پریسیجن گائیڈڈ بم، اور البتار لیزر گائیڈڈ بم، اور بلیز سیریز کے سمارٹ مونیشن بھی شامل تھے۔ ہیوی انڈسٹریز نے اپنی جو آرم پرسنل کیریئر اور خاص طور پہ اپنے ٹینکس کو ڈسپلے کیا۔ اس ایگزیبیشن کی سائیڈ لائن میں جہاں میں نے آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہاں ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہوا، وہاں مطلب یہ خبریں بھی ہیں کہ پاکستان نے برازیل کی فضائیہ کو، یعنی FAB جس کو کہا جاتا ہے، کچھ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ بیسیکلی JF تھنڈر جو ہے ایک ملٹی رول کم خرچ لڑاکا طیارہ ہے
جو کہ اس وقت برازیل کی فضائیہ جو ہے اپنے فضائی بیڑے کو جدید بنانے کے لیے ایک ماڈرنائزیشن پروگرام پر عمل کر رہی ہے. تو اس میں ایک آپشن کے طور پر پاکستان نے پریزنٹ کیا. اس کے علاوہ پاکستانی وفد نے برازیل کی فوج کے لیے M113 بختر بند گاڑیاں یعنی پرسنل کیریئر کے APC سیریز کی حوالے سے خاص طور پہ پیشکش کی. اب بنیادی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مفاہمت کا جو تھا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا وسیع تر اسٹریٹجک حوالے سے کیا بنیادی طور پہ ہوگا. اس مفاہمت نامے میں بیسیکلی دو طرفہ 2+2 ڈائلاگ کی بنیاد بھی رکھی گئی. یعنی اس میں یوں ہوگا کہ منسٹری آف ڈیفنس اور فارن منسٹری یہ دونوں کے درمیان ڈائلاگ کا ایک ریلیشن بلڈ کیا ہے. اس ڈائلاگ سے ملٹری فوجی ٹیکنالوجی، اسپیس اپلیکیشن اور صنعتی ترقی پر تعاون کے حوالے سے سہولت ملے گی. پاکستان پہلے اجلاس کے جلد انعقاد پر زور دے رہا ہے، جس سے گہرے ادارہ جاتی روابط اور اسٹریٹجک تعاون کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. برازیل کے وزیر دفاع نے ملک کی بدلتی اور سلامتی کی ترجیحات پر بھی روشنی ڈالی اور دونوں ممالک کے مابین مستقبل کے دفاعی تعاون کی سمت کو بھی تشکیل دینے کا امکان ہے. بہرحال ابھی یہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اس سے پاکستان اور برازیل کے تعلقات میں یہ ایک اہم لمحہ بھی ہے اور اس طرح سے دونوں اطراف سے دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم بھی ظاہر ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ شراکت داری آنے والے سالوں میں مزید ڈیولپمنٹ کا باعث بن سکے گی اور اس معاہدے کے ثمرات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں سامنے آتے جائیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان نے برازیل کو جو JF-17 بلاک 3 جو آفر کی ہے وہ کیوں کی ہے. اس وقت برازیل اپنے پرانے طیاروں کو اپ گریڈ اور تبدیل کرنا چاہتا ہے. برازیل کی فضائیہ نے ایک ماڈرنائزیشن منصوبے میں 34 F-39 گرپن لڑاکا طیاروں کی تیاری اور اس کا تیاری بھی ہے اور اس حصول بھی شامل ہے، جو ملک کے فضائی بیڑے کو تقریباً دوگنا کر دے گی. برازیل نے سویڈش مینوفیکچرر صاحب کے ساتھ 2014 میں $5.04 بلین کا ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت 36 گریپن لڑاکے طیارے خریدے جائیں گے. پھر 2022 میں اس معاہدے میں توسیع کرتے ہوئے مزید 4 طیارے شامل کر لیے گئے، یعنی اب یہ آرڈر 40 گریپن طیاروں پر مشتمل ہے. اب اس میں سے 6 طیارے برازیل کو مل چکے ہیں اور باقی اس میں کہ 15 جو طیارے ہیں وہ ساؤ پولو میں ایمبریئر، کیونکہ برازیل کی ایک طیارہ ساز ادارہ ہے ایمبریئر، تو ایمبریئر کی فیکٹری میں جو ہے 15 F-39 گریپن جو ہیں ان کی اسمبلی ہوگی. تو اس کے حوالے سے برازیل کے انجینئر اور صاحب کے درمیان ٹیکنالوجی کے تبادلہ کا معاہدہ بھی شامل تھا. تو اس لیے فائٹر پروڈکشن کی جو لائن کا افتتاح بھی ہے وہ مئی 2023 میں ہو چکا ہے. اس کے علاوہ برازیل کی ایئر فورس میں سپر ٹکانو A-29M سیریز کے جہاز بھی شامل ہیں. اب برازیل جو ہے A-29 سپر ٹکانو کے میں ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، اس میں اپ گریڈ کر رہا ہے. اس کے ایویونک سسٹم کو گریپن کے JAS-39EF سیریز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ پروگرام. اب منصوبہ بندی یہ ہے کہ اس میں کاکپٹ ڈسپلے کو وائڈ ایریا ڈسپلے میں تبدیل کیا جائے گا جیسے کہ گریپن میں ہے، اور دیگر اضافوں میں نئے الیکٹرو آپٹیکل سینسرز، لیزر گائیڈڈ ہتھیار اور اس کی ساتھ ساتھ میزائل کے خطرات کے خلاف حفاظتی نظام اور ڈیٹا لنک جو شامل ہیں. ڈیٹا لنک بنیادی طور پہ گریپن کے E-99 ریڈار پلیٹ فارمز اور زمینی اسٹیشنوں کے ساتھ رابطہ بنانے کو ممکن کرے گا. تو اب جبکہ سیناریو یہ ہے کہ برازیل جو ہے وہ سیب 39 گریپن 39 وہ اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے اور اسے کا یہ معاہدہ جو ہے تقریباً اس کی ڈیلیوری 2027 تک مکمل ہو جائے گی. اور دوسری طرف اپنے سپر ٹیکانو A-29 کو بھی اپ گریڈ کرا ہے. تو ایسی صورت میں حال میں پاکستان کا JF-17 بلاک 3 کو آپ پریزنٹ کرنا کیا یہ اس میں فیوچر میں بن سکتا ہے. اب سوال تو یہ کہ پاکستان نے اب JF-17 بلاک 3 کو برازیل کو کیوں پیش کیا ہے. اب اس میں بنیادی طور پہ جو PAF کو جو کانفیڈنس ہے، ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے JF-17 بلاک 3 جو ہے 2023
2023 سے جو ہے یہ اس میں شامل ہے، اور بلکہ 2024 سے یہ پاکستانی ایئر فورس میں آپریشنل بھی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال سعودی عرب میں اسپیئرز آف وکٹری 2000 بلکہ اسی سال جنوری میں اسپیئرز آف وکٹری 2025 میں JF-17 بلاک 3 نے شرکت کی تھی۔ اسپیئرز آف وکٹری سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی ایک کثیر القومی فضائی مشقیں ہیں۔ 2024 میں بھی JF-17 نے ان ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ سعودی رائل ایئر فورس کے ایئر وارفیئر سینٹر کے تحت ہونے والی کثیر القومی فضائی مشق اسپیئرز آف وکٹری میں پاکستان نے اپنے JF-17 بلاک 3 طیاروں نے شاندار مظاہرہ کیا تھا۔ یہ 26 جنوری سے 6 فروری تک جاری تھی ایکسرسائز، اور اس میں دنیا کی جدید ترین جو ہے ایئر فورسز نے اپنے جدید ترین کمبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ حصہ لیا۔ اب سعودی عرب میزبان کی حیثیت سے تھا تو رائل سعودی ایئر فورس نے F-15 یورو فائٹر ٹائفون اور ٹورناڈوز کے ذریعے اس ایکسرسائز میں شرکت کی۔ بحرین کی فضائیہ نے F-16 طیاروں کے ساتھ شرکت کی، فرانس میں شریک ہوا تھا رافیل طیاروں کے ساتھ، قطر یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ تھا، متحدہ عرب امارات میراج 2005 کے ساتھ اس میں شریک ہوا، اور برطانیہ یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ شامل ہوا، اور امریکہ نے F-16 طیاروں کو لانچ کیا۔ تو ابھی اس ایکسرسائز میں یہ دیکھیں کہ F-16 تھے، F-15 تھے، رافیل اور میراج 2000 تھے، یورو فائٹر ٹائفون تھے۔ اب F-16 جو ہے لاک ہیڈ مارٹن کا ہے، F-15 میک ڈونلڈ ڈگلس بناتا ہے، رافیل اور میراج 2000 جو ہے یہ ڈسالٹ ایویشن فرانس کے ہیں، یورو فائٹر ٹائفون یہ یورپ کا بیسیکلی کنسورشیم ہے، BA لینارڈو اور بس۔ تو اب جب اتنے سارے نامی گرامی طیارہ ساز میں بنانے والے تھے، اور یہ طیارے ماشاءاللہ اپنی مطلب دنیا بھر کی ایئر فورسز کے استعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھاری بھرکم طیارے تھے۔ اس میں ایک JF-17 جو کہ چائنیز اوریجن سے تھا، بیسیکلی چائنا اور پاکستان کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے، اس میں چائنا کی انوالومنٹ 58% ہے اور 42% پاکستان کا ہے۔ تو پاکستان کا بھی ہے، اس کے علاوہ باقی اس میں کچھ اور ملکوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ تو وہاں ایک ایسا مطلب بڑے نامی جانے اور مانے ہوئے پلیٹ فارمز کے سامنے JF-17 نے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا، اور اس میں خاص طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایکسرسائز کے دوران پاکستان سے سعودی عرب کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ JF-17 نے اپنی طویل فاصلے تک پرواز میں کیا، اور اس میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا بھی ایک تجربہ کیا گیا۔ تو اس منظر نامے میں یہ پاکستان کو یہ بڑا کانفیڈنس ہے، اور اسی کانفیڈنس کے تحت پاکستان نے برازیل کی فضائیہ کو JF-17 آفر کیا ہے، کیونکہ یہ ایک کم لاگت کا اور کم خرچ کی فائٹر ایروپلین ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ دنیا کے مختلف ایکسرسائزز میں بھی سامنے آئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے سامنے اس نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو یہی کانفیڈنس ہے، اور اب آذربائیجان جو ہے وہ JF-17 جو ہے اپنے MiG-29 کی ریپلیسمنٹ میں لے رہا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے بارے میں ایک تاثر ہے ابھی تک کہ بنگلہ دیش نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اس کی آرمی کے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے سربراہ سے بھی ملاقات کی تھی، اور انہی دنوں میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ تصویر بھی گردش کرتی رہی جس میں ایک بنگلہ دیشی پائلٹ جو ہے وہ JF-17 میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب بنگلہ دیش کے پاس MiG-29 ہے جو وہ ریپلیس کرنا چاہ رہا ہے، تو اس منظر نامے میں آذربائیجان کے پاس بھی MiG-29 ہے، وہ ان کی ریپلیسمنٹ میں لے رہا ہے۔ تو بادی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ JF-17 اب شاید MiG-29 کی ریپلیسمنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ تو اس منظر نامے میں پاکستان نے یہ آفرنگ کی ہے، لیکن بہرحال جو موجودہ صورتحال تو یہ لگتا ہے کہ برازیل کوئی اس میں فوری طور پہ کوئی ایسا ایکشن تو نہیں لے گا، کیونکہ برازیل کا آلریڈی گرپن 39E کی ایکوزیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے، اور اپنے ٹوکانو جو ہے سپر ٹوکانو جو ہے وہ برازیل ان کو بھی ماڈرنائز کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں
ایک اچھی آفرنگ ہے پاکستان کی طرف سے برازیل کو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پر برازیل اس میں کوئی ایکٹ کرے گا. لیکن بہرحال پاکستان نے لارڈ 2025 کے ذریعے اپنی پریزنس جو ہے لاطین امریکہ میں شو کی ہے. اس میں پاکستان کو جو سکسیس ہونے کے امکانات ہیں کہ پاکستان نے جو اپنے سمارٹ میونیشن میزائل اور جو سمارٹ بم جو ہے آفرنگ کی ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی شیئر مل جائے. اور ویسے بھی لاطینی امریکہ میں JF-17 کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پیشتر ارجنٹائن جو تھا وہ ایک زمانے میں اس کا انٹرسٹ بھی تھا، لیکن JF-17 ارجنٹائن کا اس لیے سلطان بن چکا کیونکہ وہاں امریکہ تھا، اور امریکہ نے ارجنٹائن کو بہرحال یہ اس بات پہ قائب کیا کہ ڈنمارک سے غالباً جو اس کے پرانے وہ F-16 ریپلیس کرے تھے وہ ارجنٹائن نے وہ لے لیے، اور کیونکہ اس میں امریکہ کا انٹرسٹ اس لیے بھی انوالو تھا کہ ایک چائنیز ٹیکنالوجی کا ایرو فائٹر پلین امریکہ کی ناک کے نیچے اگر آ جائے تو یقینی طور پہ امریکہ کے لیے اتنی اچھی باتیں تو نہیں ہیں. تو اسی باتوں کو کور کرنے کے لیے امریکہ نے ارجنٹائن کی ڈیل کو اس وقت کامیاب نہیں ہونے دیا تھا. تو بہرحال اب برازیل کے حوالے سے بادی النظر میں لگتا تو نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جائے گا، لیکن پاکستان کا یہ کانفیڈنس ہے کہ پاکستان اپنے اس پلیٹ فارم کو دنیا کے جدید ملکوں میں بڑے ملکوں کو بھی اب آفر کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے مادن جی، السلام علیکم.